خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 27واں باب۔ تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے صلافہاد بن افر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں، جن کے نام مہلا اور نوآ اور اجلا اور ملکہ اور ترزا ہیں، پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور الیعزر کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ہمارا باپ بیابان میں مرا، پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورہ کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا، بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کو کوئی بیٹا نہ تھا۔ سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس گھرانے سے کیوں مٹنے پائے، اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو۔ موسیٰ ان کے معاملہ کو خداوند کے حضور لے گیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، صلافہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا، یعنی ان کو ان کے باپ کی میراث ملے۔ اور بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا، اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی میراث دینا، اگر اس کے بھائی بھی نہ ہو تو تم اس کی میراث اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا، اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کے سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے اس کی میراث دینا، وہ اس کا وارث ہوگا۔ اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے دیکھ لے، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمے پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ یہ وہی مریبہ کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے جانے میں ان کا رہبر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر، اور اپنے روب داب سے اسے بہراور کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرمانبرداری کرے۔ وہ الیعزر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداوند کے حضور اوریم کا حکم دریافت کیا کرے گا، اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کرے اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کرے۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس نے یشوع کو لے کر اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی۔ آمین۔